خوفناک بلا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل کے قریب ایک گاؤں آباد تھا۔ گاؤں تو چھوٹا سا تھا مگر وہاں کے لوگ خوشحال اور بہت خوش رہتے تھے۔ ان کی خوشی کا راز یہ تھا کہ سب لوگ آپس میں اتفاق سے رہتے تھے۔ اگر کسی کو پریشانی ہوتی تو سب مل کر اسے دور کرتے اور ایک دوسرے کی خوشی میں سب شریک ہوتے۔ اس گاؤں میں محمد کیف کی پھپھو رہتی تھی۔ محمد کیف بہت اچھا اور بہادر لڑکا تھا اور وہ گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنی پھپھو کے گاؤں ضرور آتا تھا، کیونکہ گاؤں آ کر اسے بہت مزہ آتا تھا، چونکہ گاؤں میں سب مل جل کر کام کرتے۔ یہ بات محمد کیف کو بہت اچھی لگتی، اس لیے جب بھی اسکول سے چھٹیاں ہوتی تو وہ گاؤں آنے کی ضد شروع کر دیتا۔ اس کے والدین کو اس ضد ماننی پڑتی، لیکن اب وہ ضد نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ بڑا ہو گیا تھا اور خود ہی گاؤں آ جاتا تھا۔ اب کی بار جب اس کے کالج میں چھٹیاں ہوئیں تو اس نے تیاری شروع کر دی۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو اس نے بہت عجیب سی بات محسوس کی کہ گاؤں میں بہت کم لوگ نظر آ رہے تھے۔ وہ بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ پہلے جب وہ آتا تو گاؤں میں داخل ہوتے ہی اسے بہت سے لوگ کاموں میں مصروف نظر آتے اور چہروں سے بہت خوش نظر آتے، مگر اس بار ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ جلدی جلدی اپنی پھپھو کے گھر پہنچا۔ گھر پہنچ کر وہ سب سے ملا۔ وہاں بھی ویسا ہی ماحول نظر آیا۔ اس کی پھپھو، اس کے کزن سب ہی پریشان لگ رہے تھے۔ اس نے اپنے کزن سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تم لوگ کیوں اتنے پریشان ہو؟ اس کی پھپھو نے کہا، بیٹا پہلے نہا دھو کر تازہ دم ہو جاؤ، پھر کھانا کھا لو، پھر تمہیں بتاتے ہیں۔ کیف چونکہ بہت بے چین تھا، اس لیے اس نے جلدی جلدی کھانا کھایا اور پھپھو کے کمرے میں چلا گیا تاکہ پریشانی کی وجہ جان سکے۔ پھپھو کے کمرے میں سب جمع تھے۔ اس کی پھپھو نے بتایا، بیٹا ہمارے گاؤں کو پتہ نہیں کس کی نظر لگ گئی ہے۔ رات کو یہاں ایک بلا آتی ہے جو بہت سے لوگوں کا خون پی جاتی ہے۔ اس مصیبت کی وجہ سے لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے، اس لیے ہمارے گاؤں کے لوگ بہت پریشان ہیں۔ کیف یہ سن کر گہری سوچ میں پڑ گیا۔ وہ اپنے کمرے میں آیا اور بلا کے بارے میں سوچنے لگا کہ آخر کس طرح گاؤں والوں کو اس بلا سے چھٹکارا دلاؤں۔ کیف تو پہلے سے ہی بہادر تھا۔ اس نے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ لوگوں کو اکٹھا کرتے کرتے رات ہوگی۔ ابھی اس نے اپنی بات شروع ہی کی تھی کہ کہیں دور کسی گھر سے چیخنے چلانے کی آواز آنے لگی۔ سب دوڑ کر وہاں چلے گئے۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے ایک قیامت خیز منظر دیکھا۔ گھر کا دروازہ کھلا تھا اور گھر کے افراد خون میں لت پت پڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر محمد کیف کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب تو اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ ضرور گاؤں والوں کو اس بلا سے نجات دلوائے گا۔ ساری رات اسے نیند نہ آئی۔ صبح ہوتے ہی اس نے پھر سب کو اکٹھا کیا اور کہا کہ سب اس کا ساتھ دیں۔ رات کو اس نے فیصلہ کیا کہ وہ پہلے اس بلا کو دیکھے گا، کیونکہ ابھی تک کسی نے بلا کو نہیں دیکھا تھا۔ رات کو وہ چند لڑکوں کو لے کر جنگل میں چلا گیا۔ چند نوجوان جنگل میں پہنچ کر درخت پر چڑھ گئے۔ کافی دیر گزرنے کے بعد یکدم ایسا لگا جیسے زمین پلٹنے لگی ہو۔ انہوں نے دور سے ہی ایسی خوفناک بلا دیکھی کہ خدا کی پناہ۔ بلا ان کے پاس سے گزر گئی۔ تھوڑی دیر بعد خوفناک بلا واپس چلے گئی۔ اب محمد کیف گھر واپس آ گیا اور خوفناک بلا کو مارنے کا منصوبہ بنانے لگا۔ صبح اس نے فجر کی نماز ادا کی اور اللہ سے مدد کی دعا کی۔ پھر صبح ہوتے ہی گاؤں سے لوگ، خاص طور پر نوجوان لڑکے، محمد کیف کا بڑھ چڑھ کر ساتھ دے رہے تھے۔
کیونکہ وہ خود اپنے گاؤں کو سلامتی چاہتے تھے۔ سب لوگ جنگل میں پہنچ گئے۔ محمد کیف نے جہاں سے رات کو بلا کو گزرتے دیکھا، عین اسی جگہ گڑھا کھودنا شروع کر دیا۔ جب کافی گہرا کھود لیا تو اس کو تنکوں سے ڈانپ دیا۔ رات کے لیے محمد کیف نے لڑکوں کو ان کے کام سمجھا دیے۔ اب سب کو رات کا انتظار تھا۔ جیسے ہی رات کی سیاہی پھیلی، سب جنگل میں جا کر چھپ گئے۔ اب سب ہی بے چین تھے اور خوفناک بلا کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی زمین ہلی، محمد کیف نے سب کو الرٹ کر دیا۔ جیسے ہی خوفناک بلا گھڑے کے قریب پہنچی، سب ہی اپنا اپنا کام کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ خوفناک بلا جیسے ہی گھڑے سے گزرنے لگی، وہ سیدھی اسی میں جا گری۔ پھر کیا تھا، ایک لڑکے نے جلدی سے سوکھی لکڑیاں اس کے اوپر گرا دی، دوسرے نے تیل ڈال دیا اور تیسرے نے جلدی سے ماچس جلا کر گڑھے میں گرا دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آگ لگ گئی اور بلا کی خوفناک چیخوں سے پورا گاؤں لرز اٹھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد خوفناک بلا اپنے انجام کو پہنچ گئی اور گاؤں والوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوفناک بلا سے نجات مل گئی۔ صبح ہوتے ہی پورے گاؤں میں جشن منایا گیا۔ کچھ لوگوں نے محمد کیف کو ہار پہنائے، کیونکہ یہ سب کچھ محمد کیف کی بہادری کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور محمد کیف یہ سب دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ گاؤں کی خوشیاں دوبارہ لوٹ آئی ہیں۔ اس نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور پھر وہ خوشی خوشی شہر لوٹ گیا، تاکہ پھر اگلی مرتبہ چھٹیاں وہ اسی گاؤں میں گزار سکے۔